اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہا ہے آیت 77، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ یسرون سین را مادہ ہے، راز اسرار، اور یعلنون عین لام نون مادہ ہے، اعلان کرنا، بتا دینا۔ تو یہاں پر دراصل ان کی کم عقلی پر تبصرہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انسانوں سے اپنے کرتوت چھپا سکتے ہیں، اپنی نیتوں کا، اپنی انٹینشنز کا حال چھپا سکتے ہیں، دنیا میں پکڑ سے بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کیسے بچیں گے؟ وہ اللہ تو ان کا ظاہر جانتا ہے، ان کا باطن جانتا ہے، اللہ کی عدالت میں تو ان پر مقدمہ چلے گا، سب ان کا حال اللہ جانتا ہے۔ آیت 78، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان میں دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ ابھی تک ذکر کس کا تھا؟ ان کے علماء کا، بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر تھا اب تک، اور اب ان کی عوام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ عالموں کا کیا حال بتایا کہ تورات کو سمجھیں ایک طرح سے ذاتی ملکیت انہوں نے بنا لیا تھا، پرسنل پوزیشن انہوں نے بنا لیا تھا، جس طرح چاہتے اس کے اندر تحریف کر دیتے، چینجز کر دیتے۔ عوام تک انہوں نے حق نہیں پہنچایا، تورات کو عوام کے لیے نہیں کھولا، اور اس لیے عوام کو تورات نہیں سکھائی تاکہ ان کی اپنی پریسٹیج، اپنی پوزیشن قائم رہے، ان کا ایک مقام لوگوں میں بنا رہے، یہ عالم کہلاتے رہیں، علمی روب رہے لوگوں کے اوپر۔ انہوں نے تھیوکریسی بنا لی تھی، معمولی چیزوں کے لیے لوگ آ کر ان سے سوال کرتے تھے، روزمرہ کے مسائل کا لوگوں کو علم نہیں تھا۔ انہوں نے کبھی لوگوں کی ہمت افزائی نہیں کی، انکریج نہیں کیا ان کو کہ تم خود علم حاصل کرو۔ اور انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ جیسے ہم عیسائیوں میں دیکھتے ہیں، کنفیشن کا سسٹم آپ جانتی ہوں گی، ان کے ہاں یہ ہے کہ پریسٹ کے سامنے جا کر اپنے گناہوں کا اقرار کر لو، اس کے بعد چرچ کو اتنا پیسہ دے دو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی بخشش بکنے کی چیز بن گئی، ایسی چیز جو خریدی جا سکتی ہے، جو بیچی جا سکتی ہے۔ اب لوگوں کو بھی اور کیا چاہیے تھا؟ عالموں نے یہ طرح طرح کی باتیں ان کو سکھائیں کہ تم کنفیشن کرو، ہم کو لا کر پیسہ دو۔ عوام بہت خوش ہو گئے۔ جنرل پبلک کا کیا تھا؟ سارا وقت اپنی مرضی کی زندگیاں گزارتے تھے اور اس کے بعد تھوڑا سا پیسہ دے کر فارغ ہو جاتے تھے، تھوڑا سا پیسہ دے دو اور بات ختم، جنت میں داخلہ جو ہے وہ پکا ہو گیا، پختہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں اسی طرح کی باتیں کچھ مسلمانوں کے اندر بھی تو آ گئی ہیں۔ مسلمانوں نے کیا سمجھا؟ چندی مثالیں اگر ہم دیکھیں، مثالیں تو بہت ہیں، اپنے قریب ترین معاشرے کو ہم دیکھتے ہیں، کچھ کا خیال یہ ہے جو پاک پٹن گیا اور بہشتی دروازے سے داخل ہو گیا وہ جنت میں پہنچ گیا۔ سنا ہے آپ نے یہ؟ جی، اور یہ مت سمجھیے کہ یہ ان پڑھ اور جاہل لوگ یہ کام کرتے ہیں، کچی بستیوں میں رہنے والے، اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ جس زمانے میں آپ نے سنا ہوگا ایک واقعہ ہوا تھا پاک پٹن کے دروازے پہ، بہت سے لوگ دب گئے تھے اور مر گئے تھے۔ کسی کا ینگ بیٹا تھا، 17-18 سال کا یا کچھ اس ایج کا، اس کا بھی وہاں انتقال ہو گیا۔ جو لوگ گئے ان کے ہاں افسوس کرنے کے لیے تو ان کے والدین کہہ رہے تھے کہ ہمارا بیٹا شہید ہوا ہے۔ وہ دروازہ بند رکھتے ہیں، پھر وہ ایک خاص وقت پہ وہ دروازہ کھلتا ہے، جب تک دروازہ نہیں کھلتا وہاں لوگ جمع ہوتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ دروازے سے دب کر یا دیواروں سے دب کے ان کا دم نکل جاتا ہے، دم گھٹ جاتا ہے۔ اور جب دروازہ کھلتا ہے تو لوگ اس میں سے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو دروازے سے داخل ہو گیا بس وہ جنت میں چلا گیا۔ آپ مجھے بتائیں کوئی دلیل، کوئی قرآن میں لکھا ہو، کوئی حدیث ہمارے پاس ہو، لیکن لوگوں کو دلچسپی ہی نہیں کہ وہ کتاب کھول کر پڑھیں۔ عالم کہاں سے آتے ہیں؟ عالم عوام میں سے ہی تو آتے ہیں، عالم کو نرالی مخلوق تو نہیں ہوتے۔
جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے ہی علماء ہوتے ہیں. جب عوام کو دلچسپی نہیں رہی کتاب پڑھنے پڑھانے میں تو عالموں نے بھی پڑھانا چھوڑ دیا. جیسے ہمارے یہاں کے گاؤں ہیں ان میں یہ بات مشہور ہے کہ جب تک کسی پیر کا مرید انسان نہ بنے اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں ہم پیر کریں گے تو وہ ہماری بخشش کروائے گا. ڈائریکٹلی وہ استغفار کرنے کا تصور نہیں ہے ان کے ہاں. کتنے لوگ ہیں پاکستان میں جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا. سمپل کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ان کو نہیں آتا، اس لیے کہ ضرورت نہیں سمجھتے. وہ کہتے یہ ہے نا ہمارے پیر صاحب یہ ہمیں بخشوا دیں گے، چاہے خود انہوں نے ساری عمر نہ قرآن پر عمل کیا ہو نہ کبھی اس کو پڑھا ہو. اسی طرح پھر آپ اور اپنے معاشرے میں قریب آئیے. ہمارے ہاں قرآن کے ساتھ کیا رویہ ہے عوام کا کتاب کے ساتھ؟ بتائیے ذرا. عوام کیا کرتے ہیں قرآن کے ساتھ؟ کیا سمجھتے ہیں قرآن کو؟ جی ہاں، برکت کی کتاب. کسی کے مرنے کے بعد اس کو بہت سے قرآن پڑھ کے بخش دو، بس کافی ہے. جی ہاں، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو سر کے اوپر سے گزار دو قرآن کو. اب جس کو یہ اطمینان ہو کہ مجھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں، میری تو بخشش ہوئی بھی ہے، کسی اور کے عمل کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی، تو اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سیریسلی لے. تو اسی طرح بنی اسرائیل کے جو عوام تھے امیون جن کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر، کہا جاتا ہے ماں کو. امیون ان پڑھ لوگ. دیکھیں ان پڑھ کہ ہم انگلش میں دو ٹرانسلیشنز کر سکتے ہیں. ایک ہے الٹریٹ یا اردو میں جس کو ہم کہیں جاہل. جاہل کی بات نہیں ہے، جاہل کچھ اور ہی چیز ہے. ان پڑھ ہے ان لیٹرڈ، جس نے دنیا کے کسی اسکول یا کسی ادارے میں علم حاصل نہ کیا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امی کہا جاتا ہے نا، نبی امی. تو یہاں امیون سے مراد ہے بنی اسرائیل کے عوام جنہوں نے کتاب کو نہیں پڑھا تھا. عوام کا حال یہ تھا کہ ان کی میجورٹی عمل کے ذریعے سے جنت حاصل کرنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ تمناؤں اور خواہشات کے ذریعے سے جنت حاصل کرنا چاہتی تھی، وشفل تھنکنگ کے تھرو. جیسے ہمارے یہاں بھی ہے، قبر میں قرآن دفن کر دیتے ہیں کہ قرآن ساتھ دفن ہو گیا ہے، اب یہ قرآن کی کاپی مرنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی اور قیامت کے دن حساب کتاب سے بھی بچا لے گی اور جہنم سے بھی بچا لے گی. عہد نامہ، جی ہاں عہد نامہ بعض لوگ قبر میں اندر دفن کر دیتے ہیں کہ عہد نامہ یہ رکھ دو. تو عمل کی پھر کیا ضرورت؟ اگر سب کو اطمینان ہو جائے کہ جب میں مروں گی اور میرے ساتھ وہ ایک قرآن دفن کر دیں گے اور مجھے ہر قسم کے عذاب سے، ہر قسم کے حساب کتاب سے اور جہنم کی آگ سے یہ قرآن کی کاپی بچا لے گی، تو کیا کرنا ہے پھر عمل کر کے؟ تو نیکی کا معیار عمل کے بجائے خواہشات، وشفل تھنکنگ یا خواب. اپنے معاشرے میں ہم خوابوں کا بھی بڑا چرچا سنتے ہیں. خوابوں کو ایسے ڈسکس کیا جاتا ہے کہ گویا خواب شریعت ہی ہیں. جیسے شریعت کا نعم البدل سمجھا جاتا ہے خواب کو، کہ ہم نے خواب میں یہ دیکھ لیا بس اب وہ بائنڈنگ ہے میرے لیے. یا اگر کسی نے خواب میں مکہ دیکھ لیا یا مدینہ یا جنت یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی خواب میں، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو ہو گیا جنتی. کیا خواب میں جنت دیکھنے سے کوئی جنتی ہوا آج تک؟ نہیں ہو سکتے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا بخشے بخشائے ہونے کی علامت ہے؟ ہرگز نہیں. ایسے بھی تو لوگ تھے کہ جنہوں نے سر کی آنکھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، وہ کیوں نہ جنت میں گئے؟ ابو جہل کیوں نہ گیا؟ اگر صرف دیکھ لینا نجات کی علامت ہے تو جنہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تھا وہ سب جنت میں جائیں یا جاتے، لیکن نہیں. ایمان ضروری چیز ہے، عمل ضروری چیز ہے، رسول کی سنت کی پیروی ضروری چیز ہے. بہت پہلے کی بات ہے، خاتون میرے پاس آئیں اور کچھ ان سے بات ہو رہی تھی قرآن کی اور سنت کی، تو کچھ ناراض سی ہونے لگ گئیں. کہنے لگیں کہ بس آپ رہنے دیں، مجھے خواب میں ایک ہری پگڑی والے بزرگ آتے ہیں اور وہ 11ویں کی نیاز کے بارے میں مجھ کو یاد دلا کر جاتے ہیں.
کہ 11ویں آنے والی ہے، تم نیاز کر لو. اور انہوں نے کہا کہ وہ میری ہدایت کا ذریعہ ہیں، وہ جو خواب میں مجھے بزرگ آتے ہیں ہری پگڑی والے، اور مجھے کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. تو اب بتائیں کہ اگر وہ خوابوں پر انحصار کرنے کے بجائے اگر قرآن اور حدیث سے وہ ہدایت لیتی تو زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ بہت بہتر ہوتا نا. تو یہ عوام کے اندر شوق ہونا چاہیے علم حاصل کرنے کا، اور عالموں کا پھر کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں، انسینٹیو دیں، انکریج کریں، ہمت افزائی کریں عوام کی، لوگوں کی، کہ وہ دین کی سمجھ خود بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں. فرمایا آیت نمبر 79 فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کریں. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا باعث ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے. اب پھر آپ دیکھیں سخت اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے ان کے علماء کے اوپر. 3 دفعہ ویل کا لفظ آیا ہے، بددعائیہ کلمہ ہے، کرس، ہلاکت، خرابی، بربادی. احادیث میں آتا ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے، اتنی شدت کا وہاں پر عذاب ہے. تو فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے کہ جو اپنے ہاتھوں سے احکامات لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو اوور رائٹ کر دیتے ہیں. ہلاکت ان کے لیے جو اللہ کے نام پر غلط باتیں لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں. اللہ نے وہ نہیں فرمایا ہوتا اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ یوں کہتا ہے. فتویٰ فروش قسم کے لوگ جو فتوے بیچتے ہیں، غلط فتوے بیچتے ہیں، فتوے بیچتے ہیں، اللہ کا دین بیچ دیتے ہیں تاکہ لوگوں سے پیسہ وصول کر سکیں. لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں آسانی پیدا کرتے کرتے اپنی آخرت کی زندگی برباد کر لیتے ہیں. یہ حال ہو گیا تھا بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل کا سارا دین اس وقت بھی اور آج بھی اس کا انحصار تورات پر نہیں ہے. تورات سے انہوں نے اپنا دین نہیں لیا، بلکہ بنی اسرائیل کے علماء کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان پر ان کا سارا عمل اور دین چلتا ہے. تورات ایک طرف رکھی ہوئی ہے، سارا کا سارا دین ان کا تلمود کے اوپر ہے. تورات صرف برکت کے لیے اور چومنے کے لیے اور ثواب کے لیے ایک کتاب بن کر رہ گئی ہے. عمل سے کوئی تعلق نہیں رہا تورات کا، ہدایت سے کوئی تعلق نہیں رہا تورات کا. وہ تلمود کے مطابق عمل کرتے ہیں اور عجیب و غریب باتیں ان کے ہاں تلمود میں لکھی ہوئی ہیں جو ان کے علماء کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اللہ کے بارے میں کیا کیا باتیں اس میں ہیں کہ انسان پڑھے اور حیران رہ جائے. خود بنی اسرائیل کے بارے میں مثال کے طور پہ اس میں لکھا ہے کہ اصل میں انسان یعنی کہ ہیومن بینگز تو صرف یہودی ہیں، اور جو باقی انسان ہیں یہ انسان نہیں ہیں، یہ انسان نما حیوان ہیں. دیکھنے میں انسان لگ رہے ہیں، یہ انسان ہے نہیں، یہ جانور ہیں. گویمز کہتے ہیں ان کو، جینٹائلز ہیں. لہٰذا جس طرح جیو کا جی چاہے وہ کسی غیر یہودی کے ساتھ سلوک کر لے، ایک جیو نان جیو کے ساتھ جیسا ٹریٹمنٹ کرنا چاہے کر لے. جیسے کسی کے پاس اس کی اپنی گائے ہے، وہ چاہے تو وہ گائے کو اپنے کسی کام کے لیے استعمال کر لے، اس کا جی چاہے تو وہ گائے کو ذبح کر لے. کوئی قانون تو اس کے اوپر نافذ نہیں ہوتا، کوئی برائی تو نہیں سمجھی جاتی. تو انہوں نے کہا کہ جتنی انسانیت ہے، جتنی ہیومینٹی ہے جیوز کے علاوہ، وہ دراصل اسی طرح کی حیثیت ہے ان کی. جس سے چاہیں وہ جو چاہیں کام لیں، جس کو چاہیں وہ جان سے مار ڈالیں، ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. حرکتیں ان کی یہ ہیں. اور خوش فہمی پھر کیا ہے ان کو، اس کا ذکر فرمایا آگے آیت نمبر 80. وقالو، اور وہ کہتے ہیں یعنی بنی اسرائیلی کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودا،
دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں ہے مگر یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ قل، آپ پوچھئے، اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ ان سے پوچھو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ خود ہی انہوں نے فرض کر لیا کہ ہم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور چھوئے گی بھی تو تھوڑے سے دن کے لیے، یعنی جنت کا دار و مدار، جنت کا ڈپینڈنس شریعت پر عمل نہیں رہا، بلکہ اپنے یہودی ہونے پر ہو گیا کہ چونکہ ہم یہودی ہیں، بیکاز وی آر جیوز، ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو نام اگر جیوز والا ہے، اگر مذہب کے خانے میں لکھا ہے کہ یہ جیو ہے، تو چاہے عقیدے میں شرک ہو، چاہے عمل میں کفر ہو، چاہے اپنے نبی کی ایک بھی سنت کو نہ مانتے ہوں، تب بھی ان کا خیال تھا کہ ہم جنت میں ضرور جائیں گے۔ اب آپ ذرا اس کا مقابلہ کیجئے آج کے مسلمانوں سے۔ کہ آج کے مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں کہ بیکاز وی آر مسلمز، چونکہ ہم مسلمان ہیں ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، چاہے عقیدے میں شرک ہو، چاہے عمل میں کفر ہو، چاہے کھلا شریعت ٹوٹتی ہو زندگی میں، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل نہ کرتے ہوں، نہ خوشی کے موقع پہ نہ غم کے موقع پر، لیکن خیال کیا ہے؟ لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، کتنے بھی گئے گزرے ہیں، کتنے بھی برے ہیں، آخر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، حبیب اللہ کی امت ہے، اللہ اپنے حبیب کی امت کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ لہٰذا اس عقیدے نے کیا کیا؟ ہمارا عمل خراب کر کے رکھ دیا۔ یقین ہے اس بات کا کہ ہم کچھ بھی عمل کر لیں، ہم کتنے بھی گناہ کر لیں، آفٹر آل ہم کافروں سے بہتر ہیں، اور آفٹر آل ہم ضرور جنت میں جائیں گے۔ مسلمان جھوٹ بولے گا جنت میں جائے گا، کافر جھوٹ بولے گا نہیں جائے گا۔ مسلمان سود لے گا تب بھی جنت میں جائے گا، کافر سود لے گا تو نہیں جائے گا۔ اور کہا کیوں؟ صرف وجہ کیا؟ ہم مسلمان ہیں، نام ہمارا مسلمانوں والا ہے، ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں، ہم نسلی مسلمان ہیں۔ یہودیوں کا بھی یہی خیال ہو گیا تھا، ان کا خیال تھا اللہ کے ہاں اعمال تولنے کے باٹ الگ الگ ہوں گے، اللہ کے ہاں ڈیڈز تولنے کی ویئنگ مشین الگ الگ ہوگی، یہودیوں کے لیے الگ باٹ ہوں گے، باقی لوگوں کے لیے الگ ہوں گے۔ تو سوال پوچھا گیا ان سے کہ تم نے کیا سوچا؟ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، تو پوچھیے ان سے کہ انہوں نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے، یا اللہ پر ایسی بات جڑ رہے ہیں جو اللہ نے نہیں کہی؟ اللہ نے کیا یہ وعدہ کیا ہے ان سے؟ تو ہم مسلمان اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ نے مجھ سے اور آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم کچھ بھی گناہ کرو، کیسا بھی تم شریعت کا مذاق اڑاؤ، تب بھی تم جنت میں ضرور جاؤ گے۔ بنی اسرائیل کا خیال یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پر بیٹھے ہوں گے اور وہ کسی بھی یہودی کو جہنم میں نہیں گرنے دیں گے۔ جب یہ اطمینان ہو گیا تو بس اب بتائیے فکر کس بات کی؟ بالکل بات ایسی ہے جیسے کہ کسی کالج کا، کسی یونیورسٹی کا پرنسپل اپنا جاننے والا ہو اور اس میں جس کو داخلہ چاہیے وہ کہے مجھے محنت کی کیا ضرورت ہے، فلاں جاننے والا ہے وہ اس کو داخلہ دے دے گا۔ ان کا خیال تھا سفارش سے اور جان پہچان سے اور انبیاء کی نسل ہونے سے ان کو یہ ایڈوانٹیج ہے، ان کو دوسروں پر یہ ایک طرح کی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے کہ یہ خود بخود آٹومیٹکلی جنت میں چلے جائیں گے، جنت ان کا برتھ رائٹ ہے، پیدائشی حق ہے۔ تو بات کیا ہے؟ اصل حق کیا ہے؟ یہ تو ہے نا امانی۔ امانی دراصل جھوٹی آرزوؤں کو کہا جاتا ہے۔ امانی امنیہ کی جمع ہے، ہم نے یہاں پڑھا تھا نا آیت نمبر 78 میں، امانیہ، یہ امنیہ کی جمع ہے۔ تو یہ ایک اور ان کی امانی کا ذکر ہے، وشفل تھنکنگ کا۔ وشفل تھنکنگ اور چیز ہے، حقیقت اور چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لیبل سے دھوکہ نہیں کھاتا، اندر کفر اور نفاق بھرا ہوا ہو اور اوپر سے نام عبداللہ یا غلام رسول ہو، تو صرف نام رکھ لینے سے کوئی عبداللہ نہیں ہو جاتا،
صرف نام رکھ لینے سے کوئی غلام رسول نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ تو عمل دیکھتا ہے اور دلوں کا حال دیکھتا ہے. عمل کیا کر رہے ہو، دل کا کیا حال ہے. فرمایا آیت نمبر 81-82، بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃً جس نے کمائی ایک برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہا، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہا خَالِدُونَ تو ایسے لوگ دوزخ کے ساتھی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِکَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِیہا خَالِدُونَ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. بنی اسرائیل کی غلط فہمی کو یہاں پر دور کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ اللہ کا عہد توڑا، نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو تنگ کیا، اور پھر یہ سوچا کہ جہنم کی آگ نہ چھوئے گی. اب اللہ حقیقت بتا رہا ہے، وہ تو ہے وشفل تھنکنگ. ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی یہ ہے جو آیت نمبر 81 میں 81 میں بیان فرما دی گئی. اللہ کے ہاں تو معیار سٹینڈرڈ یہ ہے کہ جس نے بھی ایک بڑا گناہ کمایا، سیئتن میں آپ دیکھ رہی ہیں نا جو 2 زبر آ رہے ہیں، اس کو تفخیم کہا جاتا ہے. تفخیم ہوتا ہے بہت زیادہ کسی چیز کو بڑا کر کے بتانا. ایک گناہ کمایا ارادے کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، کانشیس ڈیسیشن کر کے ایک گناہ کو زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کر لیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس گناہ کے نتیجے میں اور بہت سے گناہ ایک ایک کر کے زندگی میں آتے گئے. تو یہی لوگ ہیں جو کہ آگ میں جانے والے ہیں. ایک گناہ کے نتیجے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جانا، یہ کیسی بات ہے؟ تو یوں سمجھیے کہ دیکھیں جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا خاندان ہوتے ہیں، آپ کسی خاندان سے بہو لاتی ہیں اپنے گھر میں، کہنے کو ایک فرد آپ لے کر آئی ہیں لیکن اصل میں پورے خاندان سے آپ کا رابطہ جڑ گیا. ایک بہو آپ کے گھر میں آئی ہے، اب اس کے خاندان کے لوگ بھی آپ کے گھر میں آئیں گے جائیں گے، ہوگا نا اس طرح سے. تو بالکل اسی طرح جیسے انسانوں کے خاندان ہوتے ہیں، ایک سے تعلق جوڑنا پورے خاندان سے تعلق جوڑنا ہوتا ہے. نیکیوں کے اور گناہوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایک نیکی انسان کر رہا ہوتا ہے، ایک سولیٹری نیکی، لیکن وہ ایک نیکی بہت سی بھلائیوں کا دروازہ کھول دیتی ہے، بہت سے راستے کھول دیتی ہے نیکیوں کے، اور اپرچونٹیز ملنے لگتی ہیں نیکیاں کرنے کی. انسان بہت سے اچھے کاموں سے واقف ہوتا ہے، ایک چین ریاکشن شروع ہو جاتا ہے، ایک کے بعد ایک نیک عمل کا موقع ملتا ہے، نیک صحبت ملتی ہے، کمپنی چینج ہوتی ہے، نیکیاں کرنا آسان لگنے لگ جاتا ہے، نالج بڑھتی ہے اور دوست اچھے بڑھنے لگتے ہیں. تو انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے پورا بعض دفعہ صرف ایک نیکی کی وجہ سے. کہنے کو ایک نیکی لیکن فائدہ بہت ہوتا ہے. بالکل اسی طرح گناہ ہوتے ہیں، کہنے کو ایک گناہ، جسٹ ون، لیکن اس کے اثرات پوری زندگی پر پڑ جاتے ہیں جا کر. ایک برائی کرنے سے بعض دفعہ برائیوں کا، گناہوں کا پورا خاندان آ کر زندگی میں شامل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص رشوت لیتا ہے، برائبری. تو رشوت لینا کہنے کو تو ایک گناہ ہے نا، ایک برائی ہے، لیکن احاطت بہ خطیئتہ کیسا ہوگا؟ ایک گناہ پوری زندگی کو اپنے گھیرے میں کیسے لے گا؟ اس طرح سے لے گا کہ اچھا خاصا کام کرتا ہے نا، حلال کمائی کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ رشوت بھی لیتا ہے. تو اس ناجائز کمائی نے جائز کمائی کے ساتھ مل کر ساری کمائی کو ناجائز کر دیا، سب کو گندا کر دیا، ساری کمائی ناپاک ہو گئی. اب جو یہ کھا رہا ہے وہ بھی ناپاک کھا رہا ہے، جو عبادت کر رہا ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگی. حج جیسی عبادت کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے، بکھرے بال ہیں اور دھول میں اٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ آیا ہے، اللہ کے گھر کا چکر کاٹ رہا ہے اور اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن جو پہنا ہے وہ حرام کا،
جو کھایا ہے وہ حرام کا، جس سواری پر آیا ہے وہ حرام کی ہے، تو اللہ اس کی پکار کیسے سنے گا؟ اللہ اس کی پکار کیوں سنے گا؟ کہنے کو ایک گناہ، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گناہ کیسے زندگی کو آہستہ آہستہ گھیرے کے اندر لے لیتا ہے۔ پھر جو مال وہ صدقہ اور خیرات میں دے وہ قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک مال کو قبول فرماتا ہے۔ اولاد کو پال رہا ہے لیکن اولاد کو ناپاک کھلا رہا ہے، ناجائز چیز کھلا رہا ہے، حرام کھلا رہا ہے اولاد کو، تو دیکھیں ایک گناہ کا اثر کہاں کہاں تک چلا گیا، کتنے آگے تک پہنچ گیا۔ اسی طرح شرک کو اگر دیکھا جائے، کہنے کو ایک گناہ، لیکن شرک اور کفر کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ناپاکی، ناپاک رہنا ایک گناہ، لیکن جو ناپاک ہے اور ناپاکی کی حالت میں وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، نماز قبول نہیں ہوئی، روزہ رکھ رہا ہے، روزہ قبول نہیں ہوا، ناپاک ہے اور حج کے لیے چلا گیا، حج نہیں قبول ہوا۔ تو آپ دیکھیں نا، کہنے کو ایک ہے، ایک گناہ ہے ناپاکی، لیکن زندگی کی کتنی ساری چیزوں کو جو ہے وہ اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور بگاڑ دیا، خراب کر دیا۔ اس کے برعکس ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو ایمان لائے اور ایمان لا کر بیٹھے نہیں رہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کیے، بڑی بڑی برائیوں سے بچتے رہے، نیک عمل کرتے رہے، وہ جنت والے ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 83، یہ بنی اسرائیل کے ایک میثاق کا ذکر آ رہا ہے۔ اب تک جو ہم نے آیت نمبر 82 میں پڑھا، یہ ان باتوں کا ذکر تھا کہ جس کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کے ساتھ جو ان کا عہد تھا اس کا ذکر ہے۔ اب جو آگے ہم پڑھیں گے یہ ان کی کچھ حرکتوں کا ذکر ہے جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ شروع کی آیات میں بتایا کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو انہوں نے کیسے توڑا، کیسے اس کی خلاف ورزی کی۔ اب آگے آ رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کو انہوں نے کس کس طرح سے ستایا۔ ایک آیت نمبر 83، اس میں شریعت کے فنڈامنٹلز بتا دیے۔ ہر آسمانی کتاب میں یہ مشترک کامن تعلیم ہے جو یہاں آ رہی ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ یاد کرو، اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی پھرنے والے۔ یہ فنڈامنٹلز آف شریعہ ہیں۔ پہلی چیز کیا؟ شرک نہیں کریں گے۔ اللہ نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے کہ تم شرک مت کرنا، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں کسی کو شامل مت کرنا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق انسانوں پر جو ہے وہ والدین کا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی جگہ جگہ قرآن میں تاکید آئی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ احسان کا جو لفظ ہے اردو والا احسان نہیں ہے۔ احسان کا مطلب اردو میں کیا لیتے ہیں کہ ضرورت سے بڑھ کر ایکسٹرا کچھ کر دینا ان کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں ہم نے احسان کیا، oblige کرنا کسی کو۔ یہاں احسان کا مطلب ہے بہترین سلوک کرنا، حسن سے بنا ہے یہ لفظ۔ والدین پہ احسان نہیں کیا جا سکتا، والدین کا اپنا حق اتنا زیادہ ہے کہ وہ حق ہی کوئی ادا کر دے تو بڑی بات ہے۔ احسان کوئی کیسے کر سکتا ہے والدین پہ کہ ان کے حق سے بڑھ کر ان کو دے؟ احسان تو وہی ہوتا ہے نا، حق سے زیادہ دینا۔ تو احسان مراد ہے یہاں پر بہترین سلوک کرنا۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ انشاءاللہ یہ آگے بھی مضمون چلے گا والدین کا، ہم آگے انشاءاللہ اس پر بات کرتے رہیں گے۔